بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ تبرکاً ایک آیت آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ ہمارا موضوع جو ہے تقلید کے حوالے سے بیان ہو رہا تھا کہ تقلید یہ ایک قسم کی ہماری مجبوری ہے۔ آج ہم نے جو بیان کرنی ہے یعنی شرائط، جامع الشرائط مجتہد، یعنی ان کے جو شرائط ہے جامع الشرائط مجتہد یعنی کون ہے، وہ کون ہستیاں ہیں۔ تو مجتہد ہونے کے لیے جامع الشرائط ہونا شرط ہے، یعنی وہ تمام تر شرائط جو ایک مجتہد میں ہونا چاہیے ان میں سے مجتہد کا عادل ہونا، عاقل ہونا، شیعہ اثناعشری ہونا اور زندہ ہونا، جو شروع میں کوئی تقلید کر رہا ہو، جو مطلب نوجوان حضرات ہے جو نیا بالغ ہوا ہے، بلوغت پہ پہنچا ہے، وہ ایک زندہ مجتہد کی تقلید کریں گے، وہ الگ بحث ہیں۔ بہرحال ہمارے ہاں جو ہم نے ابھی عرض کرنی ہے یہ ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم لوگ سوال کرو جو تم نہیں جانتے ہو۔ کسی چیز کے بارے میں جب ہم نہیں جانتے ہیں تو اہل ذکر سے پوچھو، جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھو۔ یہ ایک فطرت کا بھی ہے اور عقلی لحاظ سے بھی جب ہم نہیں جانتے ہیں تو ہم اس اہل کے پاس جو جاننے والے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں۔ اکثر ہمارے اگر ہم کہیں کہ ہم جاہل ہے، مثال ہم نہیں جانتے ہیں، تو ایک دم ناراض ہو جاتے ہیں مومنین۔ ناراض والی کون سی بات ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جب آپ کی گاڑی اگر خراب ہو جائے تو آپ میکینک کے پاس لے کے جاتے ہیں، آپ نہیں جانتے ہیں۔ آپ جب مریض ہو جاتے ہیں تو آپ کسی MBBS ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ جو ہے آپ کو کوئی ناراضگی نہیں ہے، کیونکہ آپ جو طبیب کے جو علم ہے ڈاکٹرز کی وہ آپ کے پاس نہیں ہے، لہٰذا آپ وہاں ان کے پاس جاتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ کی گاڑی خراب ہو جائیں تو آپ میکینک کے پاس لے کے جاتے ہیں، کیونکہ آپ نہیں جانتے ہیں۔ یعنی اس میکینک کی یعنی گاڑی کے لحاظ سے آپ جاہل ہے، طبابت میں آپ جاہل ہے، یعنی اپنی مریضی کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے جب تک ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں۔ لہٰذا اس میں جو فن یعنی قرآن و احادیث کے ذریعے سے استخراج جو احکام کا جو علم ہے وہ فن مجتہدین کے پاس ہے، لہٰذا ہم ان کے سے رجوع کرتے ہیں۔ تقلید سے مراد یہ ہے کہ تقلید سے مراد ان کی بیعت نہیں کرنی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مرجع جن کی طرف یعنی رجوع کیا جاتا ہے، یہ ہماری مجبوری ہے، ہم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جو مسائل ہے، فقہی احکام ہو، روزمرہ کی جو مسائل ہے ان کے بارے میں کیونکہ مجتہد جانتے ہیں، وہ فرامین ائمہ معصومین کے ان نورانی کلام کے ذریعے، کلام اللہ کے اس نورانی آیتوں کے ذریعے جب ایک حکم کو استخراج کرنے کے بعد ایک کتاب لکھی جاتی ہے جس کا نام ہے رسالہ عملیہ یا توضیح المسائل، ہم اس پہ جو ہے عمل کرتے ہیں اگر ہمارے لیے آسانی ہے۔ لہٰذا یہ تمام شرائط یا فقط ایک مجتہد کے لیے یعنی مجتہد ہونا کافی ہے کہ ہم کریں کہ کوئی کہیں کہ میں مجتہد ہوں، ہم اس کی تقلید کریں؟ اس میں ایک معصوم کا فرمان ہے، امام صادق علیہ السلام کا وہ فرمان امام حسن العسکری علیہ السلام نقل کرتے ہیں کہ ان مسائلوں میں ان کی طرف رجوع کریں، ان اشخاص کی طرف رجوع کرے جو اپنے یعنی نفس امارے کو کنٹرول میں رکھنا والا ہو، محافظاً لدینی اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو، مطیع امر مولا ہو،
ائمہ معصومین کی مطیع ہو، ان کے فرامین پہ لبے کہنے والا ہو، اور ان کی جو ہے للعوام فیقلدوہ، بس عوام کے لیے چاہے ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ ان اشخاص کی تقلید کرے۔ لہٰذا ہر علم رکھنے والا اعلم شرط ہے، جو جامع شرائط میں بہت سارے شرائط ہیں، ان میں سے ایک اعلم کا ہونا شرط ہے، ان تمام مجتہدین سے زیادہ علم رکھتا ہو۔ لیکن یہاں پہ معصومین علیہم السلام نے دائرہ اس سے بھی تنگ کر دیا، فرمایا کہ مجتہد ہونے کے لیے وہ محافظ دین ہونا شرط ہے، ہوائے یعنی اپنے نفس امارہ کو کنٹرول میں رکھنا شرط ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے فللعوام فیقلدوہ، بس یہ تمام شرائط اگر اس کے اندر موجود ہے فیقلدوہ، بس اس کے جو ہے تقلید کیا جائے۔ یہ شرائط تم میں سے ہے۔ پروردگار ہم سب کو محمد آل محمد کے صدقے میں، امام وقت کے صدقے میں پروردگارہ ہمیں صحیح معنوں میں دین مبین اسلام مکتب اہل بیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔